الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، تمام رشیوں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ وہ جو کائنات کا اکیلا اور حقیقی مالک ہے، اس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، جسے ہم عربی میں دین کہتے ہیں اور ہندی سنسکرت میں ہم دھرم کہتے ہیں اور انگلش میں ریلیجن کہتے ہیں، مگر اس کا جو صحیح حق ہے، دین لفظ کا جو ترجمہ ہونا چاہیے وہ ریلیجن کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ وے آف لائف اگر ہم کہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ وہ دینے والا، وہ اوپر والا، وہ مالک، وہ رب، وہ ایک ہی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی قرآن مجید کی روشنی میں بھی اور گیتا کے حوالے سے بھی، کہ جب یہ دین کی تعلیمات لوگوں کو دی گئی رشیوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان تعلیمات کو گنوا دیا۔ جیسے گیتا میں آیا تھا کہ وہ جو تعلیم دی گئی تھی، اٹ واز لاسٹ ٹو دا ورلڈ، وہ کھو گئی، دنیا والوں کے پاس سے وہ الہی تعلیم کھو گئی۔ اور قرآن مجید کی روشنی میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں بتائی تھی کہ دین کی سچی تعلیمات وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اس میں خلط ملط کر دیا، تلبس کر دیا، حق اور باطل کو انہوں نے ملا دیا، مکس اپ کر دیا، اور کچھ باتوں کو لوگوں نے چھپا دیا، حق کی جو دین کی سچی باتیں تھیں لوگوں نے انہیں چھپا دیا، اور پھر کچھ لوگوں نے خدا کے نام سے جھوٹ دین کے اندر شامل کر دیا۔ یہ وہ مختلف شکلیں ہیں جن کے اندر لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں، اب جب یہ ہوا دنیا میں، اور ہر پیغمبر کے بعد میں جب وقت گزرا تو پھر ایسا ہی ہوا، لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا، دین کے اندر غلو بھی لوگوں نے کیا، یعنی ایکسٹریم رویے لوگوں نے اختیار کر لیے، جبکہ ویسا ایکسٹریم رویہ، اتنے شدت والا رویہ دین میں نہیں بتایا گیا تھا۔ تو لوگوں نے جب یہ بگاڑ پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت اپنے پیغمبروں کو دین خالص،
وہی پرانے دین کو، وہی پرانے دین کی سچی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے خالص کر کے، پیوریفائی کر کے، جو حق اور باطل مکس اپ تھا تو اسے چھانٹ کر الگ کرنے، باطل کو الگ کر کے جو حق ہے اس کو پاکیزہ کر کے لوگوں کے سامنے دوبارہ سے پیش کرنے کے لیے، جو جھوٹ باندھا گیا تھا اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے، جہاں غلو ایکسٹریم یا تو اس طرف یا پھر اس طرف، جس طرف بھی لوگ ایکسٹریم دین کے اندر روش اختیار کر گئے تھے تو ان کو واپس درمیانی جو راستہ تھا، بیلنس جو طریقہ تھا ہے نا، اس کی طرف واپس بلاتے ہوئے پیغمبروں نے آ کر دین کو رینیو کیا، ری اسٹیبلش کیا ہے نا، ریوائیو کیا، پیوریفائی کیا، پاک کیا، اور وہی پرانے دین کو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، کیونکہ دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا، دھرم ہمیشہ سے ایک ہی رہا، زندگی گزارنے کا طریقہ جیسا ہم عربی میں، جیسا قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیشہ سے سمرپن ہی رہا ہے، سر اطاعت خم کرنا، اسلام کا مطلب سبمیشن کرنا، سبمیشن ہی، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا ہی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول زندگی گزارنے کا طریقہ رہا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ بعد میں آنے والے جو پیغمبر ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی نیا دین دے رہے ہیں؟ کیا یہ پرانے دین کو کینسل کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہے نا، ویسے تو ایک عمومی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے نا، کہ پیغمبر جب جب آئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی دین کے تعلیمات کو خالص کر کے ہے نا، کمپلیٹ کر کے، پیوریفائی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، انہی باتوں کو اب ہم کیا کریں گے، کچھ اور مزید دلائل کے ساتھ دیکھیں گے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس بات کو یعنی سمجھانے کے لیے، کیونکہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب یہ الگ الگ ادیان پائے جا رہے ہیں، الگ الگ دھرم ہیں ہے نا، جس کے لوگ الگ الگ گروہوں میں الگ الگ ناموں سے جو ہے ماننے والے بن گئے ہیں، اور اب یہ ماننے والوں کا آپس میں تضاد آپ دیکھ رہے ہیں، ان کا کلیش دیکھ رہے ہیں، اور مذہبی جو ہے جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں ہے نا، لڑائی جھگڑا خون ریزی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ لوگوں کو بتانا یہ ہے کہ بھائی یہ الگ الگ دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، وہی اسی دین کے ماننے والے لوگ ہیں ہے نا۔ تو بالکل اسی بات کو یعنی سمجھانے کے لیے، اور قرآن مجید اس سلسلے میں کیا کہتا ہے نا، یہ چیز کو اب ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ میں نے ایک آیت ابھی آپ کے سامنے ابتدا میں تلاوت کی ہے نا، یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کا، سارے پیغمبروں کا، سارے رشیوں کا مشن بیان کرتے ہیں ایک آیت کے اندر۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو، إِلَّا سوائے مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، وارننگ دینے والے بنا کر۔ سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے نا، ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ٹھیک ہے، یہ رسولوں کا کام ہے۔ وہ دنیا میں آتے ہیں، وہ دین کی تعلیمات کو بتاتے ہیں، لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ بشارت مطلب خوشخبری ہے نا، یعنی اگر وہ پرمیشور کو مان لیں گے، اللہ کو مان لیں گے، اس واحد ہے نا پروردگار کو، اس ذات عظیم کو مان لیں گے، اور اسی کی بندگی اگر اختیار کر لیں گے تو پھر دنیا اور آخرت میں ہے نا، اہلوک میں اور پرلوک میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر اسے نہیں مانیں گے اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اس دنیا میں بھی زندگی برباد ہو جائے گی، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے ہے نا، جہنم میں جائیں گے، نرک میں جائیں گے۔ کہاں؟ پرلوک میں۔ آخرت جسے ہم آخرت کہتے ہیں عربی میں، سنسکرت میں اسے پرلوک کہتے ہیں۔ اہلوک اس دنیا، یہ دنیا، پرلوک مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ تو پرلوک میں کیا ہوں گے وہ لوگ؟ ناکام ہوں گے، وہ نرک میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے اسے مان کر تو پھر یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے، پرلوک میں انہیں سورگ میں یعنی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ سورگ میں جائیں گے۔
یہ بشارتیں وہ دے رہے ہیں اور یہ خبردار کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اچھا، لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لوگوں کو کرنا کیا ہے۔ فمن آمنا، پس جس کسی نے رسولوں کی بات مان لی، ایکسپٹ کر لی، ایمان لایا، جس کسی نے رسولوں کی باتوں پر ایمان لا لیا، فمن آمنا واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنی غلطی سدھار لی۔ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے کتنا سمپل ہے، کیونکہ دین وہی ہے، اسی دین میں ہے ہر کوئی، لیکن اسی دین کے نام سے وہ کچھ باتوں کو مان رہا ہے اور کچھ وہ پریکٹسز، وہ کچھ عمل کر رہا ہے نا؟ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ رسول آ کر بتا رہے ہیں، کیونکہ جو بھی انسان جو کچھ مانتا ہے وہ اسے ٹھیک سمجھ کر ہی مانتا ہے عام طور پر، اور جو کچھ وہ پریکٹس کر رہا ہے، جو کچھ وہ عمل کر رہا ہے، وہ اسے ٹھیک سمجھتا ہے تبھی وہ عمل کرتا ہے، اور وہ دین کے نام سے کرتا ہے، دھرم کے نام سے کرتا ہے۔ لیکن چونکہ دین کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، دین کے اندر غلو پیدا کر دیا جاتا ہے نا، دین تلبس ہو جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے باطل کے ساتھ میں، اس کے اندر جھوٹی باتیں جو ہے شامل کر دی جاتی ہیں، اور پھر دین کی کئی سچی باتیں چھپا دی جاتی ہیں، تو پھر اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ رسول آ کر وہ چیز کو کلیریفائی کر رہے ہیں ان کے سامنے، تو اب لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پس جس کسی نے رشیوں کی، پیغمبروں کی، رسولوں کی بات مان لی اور اپنی غلطی سدھار لی، اپنے رویے میں، اپنے عقیدوں میں اور اپنے اعمال میں جو کریکشن کرنا تھا، جو سدھار لانا تھا، جو اصلاح کرنی تھی، اگر انہوں نے وہ سدھار وہ لے کر آ گئے، وہ کریکشن اگر انہوں نے کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے خوف کرنے کی، ڈرنے کی اور غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے سارے رسول آ کر کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کے بلیفز میں اگر کوئی خرابی ہے اسے کریکٹ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں کو اتنا ہی کرنا ہے، غلط عقیدے کو چھوڑ کر سچا عقیدہ مان لینا ہے، غلط روش کو چھوڑ کر صحیح روش کو اختیار کر لینا ہے، کریکٹ کر لینا ہے، اپنی غلطی سدھار لینا ہے۔ کیا اس آیت میں دھرم پریورتن کی بات بتائی گئی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی دین چھوڑنا ہے اور پھر کوئی نیا دین اختیار کرنا ہے؟ پتہ چلا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، بس اپنی یہ دو چیزیں کر لینی، سچ بات مان لینی ہے اور اپنی غلطی سدھار لینی ہے۔ فمن آمنا واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے پھر کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے رسول یہ کام کر کے گئے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک آیت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ دین کا ایک تسلسل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، آپ کسی عام مسلمان سے بھی پوچھیں وہ یہ بات بتائے گا۔ آپ پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی ہیں یا آخری پیغمبر ہیں، وہ آپ کو بالکل فٹ سے بتائیں گے کہ نہیں، وہ آخری پیغمبر ہے، آخری پیغمبر ہے نا۔ آخر میں آنے والا بانی اور فاؤنڈر ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا، آخر میں آنے والے کو فاؤنڈر نہیں بولتے، سب سے پہلے جو آئے ہیں ان کو فاؤنڈر بولیں گے۔ تو سب سے پہلے کون آئے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں، جنہیں ہماری ہندو قوم شیو جی کہتی ہے، شنکر جی کہتی ہے، عیسائی ان کو ایڈم کہتے ہیں، وہی ہیں، وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ نہیں ہے، وہ نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تو بھیجا ہے، اسے عربی میں اسلام کہتے ہیں، سمرپن کر دینا، سبمٹ کر دینا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا دینا، وہ ہے فاؤنڈر۔ اور پھر اس کے بعد جب پیغمبر آئے تو پیغمبروں نے کیا کیا؟ وہی دین کی تعلیمات یاد دلائی، کیونکہ یہ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ دین کے نام سے جو مان کر بیٹھے ہوئے تھے اور جو اعمال کر رہے تھے، انہیں صحیح بات، غلط بات کو چھوڑ کر صحیح بات مان لینی تھی، اپنے ہی دین کی غلط جو باتیں ان کو پہنچی تھی انہوں نے مان لیا تھا، انہیں چھوڑ کر اپنے ہی دین کی سچی باتوں کو انہیں ماننا تھا، اور اسی طرح اپنے بیہیویئر میں، اپنے رویے میں، اپنے پریکٹسز کے اندر، اپنے اعمال کے اندر ان کو وہ غلطی سدھار لینی تھی۔ اتنا ہی لوگوں کو کرنا تھا، سارے پیغمبروں نے یہی کیا۔
یعنی بعد میں آنے والے پیغمبر کا پچھلے گزرے ہوئے پیغمبروں سے تعلق جڑ رہا ہے یا تعلق کٹ رہا ہے؟ جی جڑ رہا ہے نا. وہ تعلقات کو جوڑ کر بات کر رہے ہیں, وہ دین کے سلسلے کو جوڑ کر بات کر رہے ہیں, وہ کاٹ کر بات نہیں کر رہے ہیں. اور وہ سابق کتابوں پر ایمان لا کر, سابق پیغمبروں پر ایمان لا کر ان سے رشتہ جوڑتے ہوئے ہے نا وہ حق بات پیش کر رہے ہیں. وہ رشتے کاٹ کر دین, ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے. اور آپ دیکھیے پھر اسی سلسلے میں ایک اور آیت. اب یہ تو ایک آیت جو میں نے پیش کی سارے رسولوں کا جو کام تھا, ان کی کارکردگی تھی, اس کے حوالے سے یہ ایک آیت. نام لے کر ایک ہم مثال دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس میدان میں کیا رویہ تھا, انہوں نے کیا کیا. اوکے, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے یہ ایک پیغمبر ہے نا, بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. اب یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیے, کیا یہ ایک نیا دین دے رہے ہیں یا پھر مطلب یہ کر کیا رہے ہیں آ کر, ہے نا, ان کی کارکردگی بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ, اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, کس کے ساتھ آ گئے؟ بالبینات, بینات کے ساتھ میں آ گئے, روشن دلیلوں کے ساتھ میں آ گئے. قال, انہوں نے کہا قد جئتکم بالحکمت, انہوں نے کہا میں در حقیقت تمہارے پاس آ گیا ہوں حکمت کے ساتھ, حکمت کو لے کر. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ, اور تاکہ میں تم پر کلیریفائی کر دوں, تم پر واضح کر دوں, تم پر بیان کر دوں بعض الذی تختلفون فیہ, ان بعض باتوں کا میں خلاصہ تمہارے سامنے کر دوں جن میں تم لوگ اختلاف کر رہے ہو, جن باتوں میں تم اختلافات میں پڑے ہوئے ہو. اب وہ لوگ کن باتوں میں اختلافات میں پڑے ہوئے تھے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات اور تورات کی تعلیمات کے معاملے میں اختلافات میں پڑے ہوئے تھے. اب تورات کس کی کتاب ہو گئی؟ یعنی جنرل جو دنیا کی پبلک ہے وہ کیا سمجھتی ہے بھائی تورات کس کی کتاب ہے؟ یہ تو یہودیوں کی, جوز کی کتاب. انجیل یعنی کہ بائبل کا جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ عیسائیوں کی کتاب ہے نا. اور پھر قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب. یہ لوگوں نے اپنے یہ اس تعلق کو کاٹ کر اب لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کر کیا رہے ہیں وہ خود بیان کر رہے ہیں, یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا. وہ کیا بتا رہے ہیں, میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ان مسئلوں کا, ان اختلافات کا حل کر کے انہیں تمہارے سامنے واضح کرنے کے لیے آیا ہوں جن میں تم پہلے سے پڑے ہوئے ہو. وہ لوگ کن باتوں میں اختلافات میں پڑے ہوئے تھے؟ تو سابق جو اللہ کی تعلیمات ان کے پاس نازل کر دی گئی تھی, تورات جسے آپ کہیں گے, تورات کے احکام اور تورات کی تعلیمات کے سلسلے میں وہ لوگ اختلافات میں پڑے ہوئے تھے. کون سی چیز جائز ہے, کون سی ناجائز ہے, کون سی حلال ہے, کون سی حرام ہے, جو الگ الگ قسم کے ان کے اختلافات تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ تورات کی تعلیمات کے سلسلے میں وہ لوگ جن اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے. یعنی سابق پیغمبر, سابق آسمانی کتاب سے تعلق جوڑ کر دین کی جو ہے تعلیمات بتانے آئے, یا سب کاٹ کر نہیں بھائی انہوں کون کی تھے میرے کو نہیں معلوم, آپ ان کو چھوڑ دو, تورات وغیرہ اب ہو گئی, اب ختم ہو گئی, اب پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا حالت میں ہے, اب میں انجیل لایا ہوں, اب تم انجیل کی پیروی کرو, میں بتا رہا ہوں سو تعلیم ختم, دوسری پچھلی کوئی تعلیم سے آپ کا تعلق نہیں ہے. کیا ایسا ہے آپ کا رویہ؟ نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں ہے. بلکہ ہر پیغمبر کا تعلق ایسا ہی ہے, وہ اپنی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں, وہ ان پر ایمان لاتے ہیں, اور وہ انہی کے تعلیمات میں لوگ جو اختلافات کر چکے ہیں ان اختلافات کو بیان کرتے ہیں, کلیریفائی کرتے ہیں, ہے نا, مسائل کا حل کرتے ہیں کہ بھئی وہاں کیا بات کہی گئی تھی, لوگ کنفیوزڈ ہیں نا. اللہ کا پیغمبر آ کر بتا رہے کہ اصل میں تو یہ بات کہی گئی تھی اور فلاں بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ہے پیغمبروں کا رویہ, نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رویہ. اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, او پیپل آف دا اسکرپچرز, او پیپل آف دا بک, قد جاءکم رسولنا, در حقیقت تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. قد جاءکم
رسولنا. کیا کرتے ہیں یہ رسول؟ یبین لکم، یبین لکم، تم پر بیان کرتے ہیں کیا؟ کثیرم مما کنتم تخفون من الکتاب، تم پر بیان کرتے ہیں، تم پر واضح کرتے ہیں بہت کچھ ان باتوں کو یا ان باتوں میں سے جو تم لوگ چھپا رہے ہو کتاب میں سے. اللہ کی آسمانی کتابوں کی بہت ساری وہ باتیں جنہیں تم لوگ چھپا رہے ہو انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے ہمارے رسول آ گئے ہیں. یعنی آپ اس آیت کا جائزہ لے تو کتنی کلیئرٹی ہے، کتنی واضح بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتا رہے ہیں. میں پھر پڑھ رہا ہوں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. کس سے بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ان سے بات ہو رہی ہے، یعنی یہودی اور عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے وہاں پر راست. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، در حقیقت تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے ہیں. یبین لکم، وہ تمہارے لیے تم پر بیان کرتے ہیں، کلیریفائی کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. کیا؟ کثیرم، بہت کچھ، مما، اس میں سے، کنتم، جو تم لوگ، تخفون، چھپاتے ہو، من الکتاب، آسمانی کتاب میں سے. اب آپ یہ بتائیے، یہودی اور عیسائی اگر دو گروہوں سے یہاں بات ہو رہی ہے، وہ لوگ کون سی آسمانی کتاب کی تعلیمات چھپا رہے تھے یا چھپا سکتے تھے؟ کیا ان کے لیے قرآن کی تعلیمات چھپانا ممکن تھا؟ کیا یہاں الکتاب سے مراد قرآن ہے؟ نہیں نا، قرآن کا چھپانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ قرآن تو ابھی نازل ہو رہی تھی. اللہ کے آخری پیغمبر پر قرآن ڈائریکٹلی جو ہے نازل ہو رہی تھی، اور وہ بھی پورے 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل کی. قرآن چھپانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ کون سی کتاب چھپا رہے تھے؟ وہ بھی اس میں سے بہت کچھ وہ لوگ چھپا رہے تھے. تو وہ تورات کی تعلیمات کو چھپا رہے تھے، وہ انجیل کی تعلیمات کو چھپا رہے تھے. رسول کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی ان تعلیمات کو جو وہ لوگ چھپا رہے تھے انہیں بیان کرنے کے لیے رسول آئے. انجیل کی جو تعلیمات عیسائی جو باطل جو ان کے پادری تھے، ایول جو پریسٹ اور فادرز تھے، ہر کوئی ایول نہیں تھا مگر ان میں سے تھے ایول، ہے نا، جو گمراہ تھے، علماء سو کہتے ہیں ہم عربی میں. تو علماء بھی تھے لیکن علماء سو تھے، وہ جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے لوگوں کی جان بوجھ کر غلط جو ہے گائیڈنس کرتے تھے، گمراہی کی طرف لوگوں کو لے جاتے تھے. ایسے ہر جگہ پر ہے، مسلمانوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی، یعنی آپ ہر طبقے میں دیکھیں گے ہوں گے، اس زمانے میں بھی تھے. انہوں نے چھپا دیا تھا تورات کی سچی تعلیمات کو، انجیل کی سچی تعلیمات کو. رسول کا کردار اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. رسول کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ وہی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں جو سابق آسمانی کتابوں میں ہیں، لیکن ان کے رسپیکٹو جو علماء ہیں انہوں نے اسے دبا دیا، چھپا دیا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، آگے آیت چل رہی ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اور ایک بڑے حصے تم لوگ ایک بڑا حصہ چھپا رہے ہو، اسے بیان کر رہے ہیں، اور ایک اور بڑا حصہ ہے جس سے وہ درگزر کر رہے ہیں، عفو کر رہے ہیں، اس حصے کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، در حقیقت تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے اور روشن کتاب آ گئی. اب رسول کا کردار کیا ہے بھائی؟ رسول کا تعلق کیا ہے بھائی سابق کتابوں سے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، سب انہوں نے کٹ کر دیا، سب انہوں نے کینسل کر دیا، بس اپنی ہی کتاب بتا رہے ہیں، اور کوئی کتاب سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے کینسل کر دی ساری کتابیں. یہی باتیں امت مسلمہ کے اندر مشہور ہیں. قرآن آ گیا ہے، سابق آسمانی کتابیں کینسل، منسوخ ہو چکی ہیں. قرآن تو ایسا نہیں کر رہا، قرآن تو تصدیق کر رہا ہے. رسول انہیں بیان کر رہے ہیں ان کی کتابوں کو، وہ کتابیں ان کے پاس ہیں نا، وہ انہیں چھپا کر بیٹھ گئے. رسول ان کی سچی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. جی ساتھیو، یہ جو رویہ ہے نا،
یہ پھر رویہ مومنوں کو اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے نا، پھر آپ کے صحابہ اکرام کا یہ رویہ رہا، نبی کا اور صحابہ کا طریقہ رہا، پھر بعد میں آنے والے پھر تابعین، تبع تابعین، انہوں نے بھی ایسے کیا. تو پھر ہم کیسے تعلقات کو منقطع کر کے، رشتوں کو کاٹ کر کتابوں کو ہم منسوخ کر رہے ہیں، اور ان کتابوں سے ہمارا پھر کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم بیان نہیں کر رہے ان کتابوں کو، جبکہ یعنی رسول تو بیان کرنے کے لیے آئے تھے. در حقیقت ہمارا رسول آپ کے پاس آ گیا ہے یہ کام کرنے کے لیے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم پر بیان کرتا ہے کتاب کی وہ بہت ساری باتیں جن کو تم نے چھپا دیا ہے. تورات کو بیان کر رہے ہیں ہے نا، اور انجیل کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی طرح دوسری جو قومیں ہیں، دوسری آسمانی کتابیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں گئے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا کار رسالت جو ہے عرب کی سرزمین میں انجام دیا. آپ نے جن لوگوں سے مخاطب آپ ہوئے تو مشرکین مکہ تھے اور یہود تھے اور نصارہ تھے. قرآن مجید میں 2 اور گروہوں کا ذکر ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راست طور پر بات نہیں کی، لیکن ان کا ذکر ہے قرآن میں، یعنی کہ وہ بھی لوگ ہیں دنیا میں بستے ہیں، مجوسی ہیں اور صابئین ہیں. جن سے مخاطب ہوئے ان سے بات کر کے طریقہ سکھا دیا کہ بھئی کیا کرنا ہے، مومنوں کو کیا کرنا ہے، دین کی سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا پڑے گا. کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے آپ قرآن پڑھ کر سنائیں گے، وہ ممکن ہے کہ وہ مان لیں، مانتے ہیں لوگ، لیکن پھر بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں بھئی قرآن آپ کی کتاب ہوگی، آپ مانیے. ہم نہیں مانتے، ہمارے تو انجیل ہے، ہماری تو تورات ہے، ہماری تو گیتا ہے، ہمارے تو وید ہیں. وہ اس تعلق کو نہیں سمجھتے، تو تعلق قائم کرنا ہمارا کام ہے نا. تعلق قائم کرنا ہے. وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ صرف ان کی نہیں ہیں بلکہ ہماری بھی ہیں. ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے نا. بالکل قرآن کی ابتدا میں سورہ بقرہ کی شروعات کی آیت میں متقیوں کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون ہوتا ہے، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اور ان اوصاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا. وما انزل من قبلک، جو کچھ بھی آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پرلوک پر وہ آستھا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے. تو ایسا ویسا تعلق بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی چلو بھائی ہم ذرا کیا کی رسپیکٹ کرتے، کیا کی اپریشیٹ کرتے ہے نا، پھر بھی یعنی ایمان کی بات بہت بڑی بات ہوتی ہے ایمان کی. نہیں، ایمان کا تعلق ہے. اور یہ ایمان کی اصل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کتابوں پر ایمان کو رکھا ہے، سارے پیغمبروں پر ایمان کو رکھا ہے. کوئی ایمان کی فروع میں نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو مان لیے تو مان لیے، نہیں مانے تو چل جاتا. نہیں، ماننا ہی ماننا ہے. کیوں ماننا ہے یہ سمجھیے مسلمانوں، یہ بات کو ہمارے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے. کیوں ایمان کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے سابق آسمانی کتابوں سے، سابق پیغمبروں سے لازم کر کے رکھا ہے. میری اور آپ کی ہدایت کے لیے تو قرآن کافی ہے نا. قرآن کافی ہے نا، کمپلیٹ گائیڈنس ہے قرآن کے اندر. ہمارے لیے اسوہ حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے نا. تو پھر یہ پچھلے جو کوئی بھی گزرے ہوں گے ان سے اس رشتے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ وہ سارے بھی ہمارے ہی ہیں، وہ سارے پیغمبر بھی ہمارے ہیں، وہ ساری کتابیں بھی ہماری ہیں. اور ان کتابوں کو مان کر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے کا انہوں نے نہیں مانا، بعد میں آنے والے پیغمبر کو اگر انہوں نے نہیں مانا، بعد میں نازل ہونے والی کتاب کو اگر انہوں نے نہیں مانا، اور دین کے نام سے وہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، اب وہ خلط ملت دین، چھپا ہوا ہے نا، باطل باتوں کو، جھوٹی باتوں کو، جو کچھ بھی اب ان کے پاس آ گیا ہے اس میں ان کے پاس یعنی پھر وہ کلیریفیکیشن نہیں ہے، وہ کلیئرٹی نہیں ہے. وہ کلیئرٹی دینا ہمارا کام ہے نا. ہمیں جا کر حق ان کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دی ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کریں گے؟ وہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا کہ بھائی آپ کا وہ برج ہے کہ آپ ان کے پاس تک جائیں، آپ اپنے تعلق کو قائم کریں. بولے کہ بھائی یہی ہے تعلق، آپ کے پیغمبر وہ صرف آپ کے نہیں ہیں، ہمارے بھی ہیں.
ہمارے نزدیک بھی وہ بہت یعنی رسپیکٹیبل ہیں، ہمارا ایمان ہے ان پر. وہ آپ کی کتاب آپ سمجھ کے بیٹھے، آپ سمجھ رہے ہم اس کتاب کو جو ہے کنڈیم کرتے یا کرٹیسائز کرتے، اس میں سے نقطہ چینی کرتے. نہیں کرتے. وہ قرآن کا رویہ نہیں ہے. بعض مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن قرآن کا، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے وہ. بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سابق کتابوں کی تصدیق، قرآن سابق کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو پھر قرآن والا نہیں کرے گا، میں اور آپ نہیں کریں گے، ہے نا. تصدیق کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں. یہاں پر اب اس آیت میں رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں ان کے لیے ان کی کتاب کی وہ باتیں جو بہت ساری وہ لوگ چھپا کر بیٹھے ہوئے، تاکہ کلیئرٹی سے مطلب، اور پھر یہ بھی سمجھ دیکھیے حق کیا ہے، ایک بات وہ سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ بھائی ہم جو حق بتا رہے ہیں اور آپ کے پاس جو حق ہے وہ سیم ہے. کوئی نئی بات کی طرف، کوئی آپ کا دین چھوڑ کر کوئی نئے دین کی طرف آپ کو نہیں بلایا جا رہا. یہ ہے اللہ کے آخری پیغمبر کا رویہ، یہ سلسلہ ہے نا. کیوں ہمیں کیا ضرورت ہے جا کر، ہے نا، ان کتابوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی؟ یہ ضرورت ہے، یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے. ائی ساتھیو، اس سے جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ تو رسولوں کے حوالے سے، رسولوں کے یعنی ان جنرل، اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفکلی ان کا رویہ، ان کا کردار کیا تھا. سابق کتابوں کے اختلافات کو وہ لوگ رفع کرنے، صاف کرنے، کلیریفائی کرنے کے لیے آئے تھے. رسولوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یعنی یہ 3 آیتوں کے ساتھ یعنی حوالے سے میں نے بات آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اب اس سے اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو صحیفے نازل ہوئے، اللہ کے پیغمبر آئے، رسول آئے، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی. یہ کتابیں کیا کرتی تھیں؟ کتابوں کا رول کیا تھا یہ بھی دیکھ لیں. ویسے تو بات وہی ہے، کتابوں کا بھی رول وہی تھا، ہے نا. لیکن قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اس بات کو دیکھ لیں تاکہ پھر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، نہ کسی ہندو کو ڈاؤٹ رہے، نہ کسی جو کو، نہ کسی عیسائی کو، نہ کسی مسلمان کو ڈاؤٹ رہے کہ بھئی قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ سابق نازل ہونے والی آسمانی کتابیں کیا کرتی تھیں، ہے نا. دلیل آپ کے سامنے آ جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے. کان الناس، ایک پرانی ایک بات، پراچین بات، قدیم بات بتائی جا رہی ہے. لوگ دراصل ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، یعنی رشیوں کو بھیجا. مبشرین و منذرین، وہ بشارتیں دیتے تھے اور وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان سب کے ساتھ کتاب نازل کی. کیوں نازل کی؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، ستیہ کے ساتھ کتاب نازل کی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ کر دیں. فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ جن باتوں میں اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، ان اختلافات کے معاملات میں کیا کر دیں؟ فیصلہ کر دیں، جج کر دیں. پیغمبر آ رہے ہیں، لوگ پہلے سے تعلیمات ان کے پاس ہیں، ان میں وہ پہلے سے یعنی پرانی تعلیمات میں وہ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں. پیغمبر آ کر ان اختلافات کو کیا کر رہا ہے؟ صاف کر رہا ہے، ان کے اندر فیصلہ کر رہا ہے کون سی بات حق ہے، کون سی بات باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. جو بھی فیصلہ ہے نبی آ کر رہے ہیں. اور سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ وَأَنزَلَ، یہ الفاظ غور طلب ہے قرآن مجید کی نص سے اگر ہم دیکھیں گے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ کتاب نازل کی. سنگولر میں انزل معہم الکتاب، معہم وہ سب ہیں، وہ بہت سارے ہیں جو نبی ہیں، لیکن ان کے ساتھ میں کیا نازل کی؟ الکتاب. یعنی کیا بتا رہے ہیں یہاں؟ حالانکہ بہت ساری کتابیں ہیں نا نازل ہونے والی، لیکن ان سب کا جو سورس ہے وہ ایک ہے، وہ دراصل ایک ہی کتاب ہے. مختلف زمانوں میں، مختلف زبانوں میں،
مختلف انداز میں اس وقت جیسے لوگوں کے لیے ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہی کتاب، وہی کلام ان کے حساب سے جو ہے نازل کیا. اور تبھی یہی ہم کو نظر آتا ہے جو اس سے پہلے، یعنی 2 جمعہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید آپ کو سابق صحیفوں میں ملے گا. اللہ نے قرآن میں بتایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں سابق صحیفوں میں ملتی ہیں، ہے نا. یہ تعلیمات کا لفظ ایکسٹرا ہے جو ہم ترجمے میں ایڈ کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے کیا کہا ان ھذا، یقیناً یہی لفی الصحف الاولی لازماً ہے سابق صحیفوں میں، پہلے کے صحیفوں میں. قرآن ہے، آدی گرنتوں میں قرآن ہے. اور وہ آیت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اولم یاتکم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا تمہارے پاس سابق صحیفوں کا کلیریفیکیشن، ان کا بیان نہیں آ گیا؟ تو قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید سابق صحیفوں کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات سابق صحیفوں میں. آپ دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے. یہ تعلق کو جوڑ کر بات کرنے کے بجائے یہ تعلق کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کاٹ کر بات کرتے ہیں. یہ ساری آسمانی کتابوں کا رول ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، نبیوں کا بھی اور کتاب کا بھی، ہے نا. نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ہے نا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ بشارتیں دیتے تھے، خوشخبریاں، اور وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے، ڈراتے تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، یعنی اپنا آسمانی کلام اللہ نے نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ. کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے ان اختلافات کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ پڑے ہوئے ہیں نا. تو جی ساتھیو، یہی بات دہرائی جا رہی ہے، یہی بات دہرائی جا رہی ہے، اس میں پھر کوئی نئی بات نہیں. اسی حوالے سے آپ دیکھ لیں قرآن مجید کا رویہ کیا ہے، قرآن کیوں آیا، ہے نا. یعنی اسپیسیفکلی، اب یہ تو ساری کتابوں کی بات ہوگی جو نبیوں کے ساتھ نازل ہوئی. قرآن کا رویہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن کیا نہیں ہے، پہلے وہ بتایا جا رہا ہے. قرآن کیا نہیں ہے؟ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ وہی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کا کلام، کسی کا بنایا ہوا یہ کلام نہیں ہے. کیا نہیں ہے وہ بتا دیا گیا. ولیکن، لیکن پھر کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن کیا ہے؟ بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق. اس کی کیا ہے؟ تصدیق ہے، تکذیب ہے. کینسل کر دے رہا قرآن سابق کتابوں کو، تصدیق کر رہا، اٹیسٹ کر رہا. کیا ہے؟ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن سے پہلے جو صحیفے نازل ہو چکے ہیں ان کی تصدیق ہے، اور وتفصیل الکتاب، اور کتاب الکتاب کی تفصیل ہے. یعنی وہی کتابیں جو سابق میں نازل ہوئی تھی ان کی کیا ہے؟ یہ تفصیل ہے، ان کا ایکسپلینیشن ہے، ان کی ڈیٹیل ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے. قرآن مجید کیا نہیں ہے؟ مین میڈ نہیں ہے، انسانوں کا لکھا ہوا نہیں ہے نا. یہ اس وقت بہت دنیا میں یہ چل رہا ہے. لوگ الزام لگا رہے کہ ہاں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سال کے بعد میں جو ہے وہ ڈھونڈ کے کر کے کیا کی لکھ لیے، پھر وہ مینیپولیٹ کرے اور پھر اس میں اونچ نیچ ہو گئی، اب وہ آتھینٹک نہیں رہا. یہ چل رہا غیر مسلم دنیا میں، اگر آپ لوگ واقف ہیں تو یہ چل رہا ہے. نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے. تو یہاں قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا نہیں ہے. نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہ بنایا ہوا، لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن ہے کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ. بین یدیہ کا مطلب جو ہاتھوں کے درمیان ہے. لٹرل آپ میننگ لیں، لفظی معنی لیں تو بین یدیہ دونوں ہاتھوں کے درمیان. اسکرپچر یعنی عام کتاب کسی بھی انسان کو دیں گے آپ، ایک رویے میں، آپ عام رویے میں دیکھیں گے وہ عام کتاب ایسے ہی لے گا. دھارمک کوئی کتاب، ریلیجیس ٹیکسٹ، اسکرپچر آپ دیں گے، صحیفہ، وہ امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے؟ پورا باڈی لینگویج چینج ہوتا ہے. ایسا ایک ہمبلنس، ایک عاجزی ان کے ساری آ جاتی، اور پھر یہ دونوں ہاتھوں سے لیتے ہے نا. بین یدی، دونوں ہاتھوں کے درمیان. کیا کرتا ہے قرآن؟ جو لوگ اسکرپچر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اسے قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق. تصدیق الذی بین یدیہ. قرآن کنڈیم نہیں کرتا، تصدیق کرتا ہے. تو ہم کیوں کنڈیم کرنے لگے؟ ہم یہ تصدیق کا رشتہ کیوں نہیں جوڑتے؟
اور پھر ہم کیوں تفصیل نہیں بیان کرتے؟ وہ تفصیل الکتاب، کیونکہ قرآن سابق کتابوں کی تفصیل ہے نا۔ تو جی ساتھیو، یہ کچھ ان باتوں میں سے ہے، اور بھی اس حوالے سے یعنی اور باتیں باقی ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی، موقع دیا تو آئندہ ان باتوں کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں یہ وہ طرز عمل ہے جو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ظاہر سی بات ہے یعنی اللہ نے یہ رویہ سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے پر عمل کر کے دنیا میں امن و امان ہے نا اور صحیح زندگی گزارنے کا خوشحال طریقہ جو ہے قائم کیا تھا، ہے نا۔ ہم بھی اس پر چلیں گے تو پھر وہی نتیجے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، انہیں قبول کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔